اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج میں جس موضوع پر بات کروں گا وہ ہے سچائی کی فضیلت اور جھوٹ کی مذمت قرآن پاک میں۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 میں ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کا ساتھ دو۔ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِنَ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 41 ہے، اور دعا کرو کہ پروردگار مجھے جہاں بھی تو لے جا سچائی کے ساتھ لے جا، اور جہاں سے بھی نکال سچائی کے ساتھ نکال، اور اپنی طرف سے ایک اقتدار کو میرا مددگار بنا دے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ سورہ مریم آیت 41۔ اور اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کرو، بے شک وہ ایک راست باز انسان اور نبی تھے۔ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ۔ سورہ احزاب آیت نمبر 23۔ اہل ایمان میں سے ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو سچا کر دکھایا ہے، ان میں سے کوئی اپنی نظر پوری کر چکا ہے اور کوئی وقت آنے کا منتظر ہے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسَوَّدَةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ۔ سورہ الزمر آیت 60۔ آج جن لوگوں نے خدا پر جھوٹ باندھے ہیں، قیامت کے روز تم دیکھو گے کہ ان کے منہ کالے ہوں گے۔ کیا دوزخ میں تکبر کرنے والوں کے لیے کافی جگہ نہیں ہے؟ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِیلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ سورہ مریم آیت نمبر 54۔ اور اس کتاب میں اسماعیل کا ذکر کرو، وہ وعدے کا سچا تھا اور رسول نبی تھا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ سورہ احزاب آیت نمبر 70۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور بات سیدھی سیدھی کیا کرو۔ قتل الخراصون۔ سورہ ذاریات 10۔ یعنی لعن الکاذبون کہ جھوٹے لعنتی ہیں۔ تنبیہ الغافلین والبغوی۔ واذکر فی الکتاب ادریس انہ کان صدیقا نبیا۔ سورہ مریم 56۔ اور اس کتاب میں ادریس علیہ السلام کا ذکر کرو، وہ ایک سچا انسان اور ایک نبی تھا۔ وما علینا الا البلاغ۔